ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد اکمل ادب کہانیوں کا سلسلہ نمبر 7 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے گمشدہ، اور یہ کہانی تحریر کی ہے منو بھائی نے، اور اس میں جو میجر کریکٹر ہے وہ پہلوان کریم بخش ہے۔ تو آئیں بلال صاحب سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب جی، آج ہم بات کر رہے ہیں جی، کہانی کا نام ہے گمشدہ۔ اس میں بڑا ایک جو مشہور کریکٹر ہے وہ ہے پہلوان کریم بخش کا جی، اور یہ کہانی پی ٹی وی پہ پلے ہوئی ہے تو ایک ڈرامے کی شکل میں۔ کہانی ایسی ہے کہ ایک پہلوان کریم بخش جس کی دودھ دہی کی دکان ہے جی اندرون شہر لاہور میں، تو بڑی دور دور سے لوگ دودھ دہی کے لیے، وہ بڑا مشہور آدمی ہے، ایک بہت بڑے بورڈ کے نیچے اس کی دکان ہے، اور آ کے لوگ اکثر تعریف بھی کرتے ہیں کہ کریم بخشا تو جڑی لسی بنانا ہے بڑا سواد آتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ بڑا خوش و خرم اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام ہے یوسف، اور اکثر کریم بخش کی بیوی اسے کہتی ہے کہ کریم بخشا میرے بیٹے کو کبھی دکان پہ مت بٹھانا، اس طرح دودھ دہی نہیں بیچے گا، وہ اس کو پڑھا لکھا کے اچھا آدمی بنانا۔ بس وہ بھی دیوانہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بڑے پیسے لگا کے انگریزی اسکولوں میں پڑھایا اور اسے ایک اچھا انجینئر بنایا۔ اب وہ ایک انجینئر، ایک آرکیٹیکٹ بن گیا، اور اس کو کہیں باہر سے جاب کے لیے آفر ہوئی، وہ باہر چلا گیا۔ تو جب وہ باہر چلا گیا تو کریم بخش اکیلا رہ گیا، اس کی بیوی، تو وہ بڑا یاد کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ تو گیا ہے لیکن ہمارے ساتھ رہتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ پتہ چلا کہ اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے بڑا فون کیا پہلوان نے کہ پتر تو واپس آیا، ہم لوگ سیدھے سادے ہیں اور یہاں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے رہنے میں مزہ ہے، اور جو اندرون شہر کی زندگی ہے اس میں سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے ابا میں آ تو جاتا ہوں واپس، لیکن میں یہ اس فیملی میں نہیں رہوں گا، ہم لوگ کسی اچھی جگہ پہ جا کے رہیں گے، وہاں کوئی جگہ ہے رہنے کو، تنگ گلیاں ہیں، ان پڑھ جاہل لوگ وہاں رہتے ہیں، تو میرے جیسا آرکیٹیکٹ جس کی اتنی مشہوری ہے وہ کیا سوچیں گے کہ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں ہم لوگ رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو واپس آ جا جلدی۔ بس وہ واپس آ گیا اور آتے ہی اس نے مکان اپنا اندرون شہر لاہور کا بیچ دیا، اپنے والد کو کہا کہ جی بند کریں گی یہ دکان، یہ اب نہیں کرنی چاہیے دکان۔ اب یہ ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے مکان ڈیفینس میں کسی جگہ رہنے لگے۔ اب وہاں کی گلیاں بڑی سنسان تھی، ڈیفینس میں گلی میں کوئی لوگ ہی نظر نہیں آتے، اور وہ والد بوڑھا آدمی بڑا دیوانہ تھا لوگوں سے ملنے کا، اپنی باتیں سنانے کا بڑا شوق تھا اسے۔ وہ باہر نکلتا تو دیکھتا وہاں لوگ ہی نہیں، تو ایک دو دفعہ وہ باہر گیا ایک گلی سے دوسری گلی میں تو گم ہو گیا۔
تو بعد میں کو نوکر کسی کو بھیجا, اس نے ڈھونڈ کے لایا, کہہ رہے بابا جی وہ آپ نہ باہر جایا کریں, اس طرح گم ہو جائیں گے. تو میں صاحب جی کو بتاؤں گا. اس کے بیٹے کو شام کو بتایا کہ تم اکیلے آدمی ہو کہ اس طرح کیسے بابا جی باہر چلے جاتے ہیں, تو یہ باہر نہ جایا کریں. اس کے بیٹے نے نوکر کو کہا کہ تم نا ایسے کرو, گیٹ بند کیا کر کے رکھا کرو اور بابا جی کا خیال رکھو, باہر نہ جائیں. اب بابا جی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے بیٹے نے ایک طوطا ایک پنجرے میں قید لا دیا اور بابا جی کے کمرے میں لا کے ٹانگ دیا. وہ طوطا بڑی باتیں کرتا, تو پہلوان کا بڑا دل کرتا کہ وہ بھی اس کو باتیں سنائے طوطے کو, لیکن جب دیکھتا کہ وہ طوطا پنجرے میں ہے تو وہ اس طوطے کو کہتا کہ کوئی فائدہ نہیں تیرا, میں بھی قید ہوں اور تو بھی قید ہے, میں لوگوں سے مل نہیں سکتا باہر جا کے, باہر لوگ ہی نہیں ہیں, اور تو باہر آ کر اپنے دوستوں سے اور پرندوں سے ملنا چاہتا ہے لیکن تو باہر آ نہیں سکتا. ایسے ہی وقت گزرتا رہا. اس کا ایک پوتا ہے, اس کا نام ہے آصف, وہ کسی انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے. اب گھر کی روٹین ایسی ہے شہری لائف کی کہ بیٹا آرکیٹیکٹ ایک کانٹریکٹر ہے, وہ بڑی بڑی بلڈنگ بناتا ہے اور وہ صبح چلا جاتا ہے, شام کو آتا ہے. تو اس کی جو بیوی ہے یعنی جو کریم بخش کی بہو ہے, وہ بھی ایک انگریزی ٹائپ خاتون ہے, باہر رہتی تھی, اب یہاں آ گئی اور وہ کسی این جی او وغیرہ میں کام کرتی ہے, یا چند عورتیں مل کے وہ چلا رہی ہیں این جی او. تو اس لیے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں, گھر میں تو ہوتا کوئی نہیں سوائے نوکروں کے. ایسا ہوا ایک دن کہ آصف گم ہو گیا. کیسے کہ اسکول میں, انگریزی اسکول میں وہ گیا ہوا تھا اور اس کو واپس لینے جانا تھا کسی نے, شاید اس کا والد جایا کرتا تھا یا شاید وہ اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ گاڑی وہ لے جائے اور بچے کو لے آئے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس روز ایسا ہوا کہ دونوں کے پاس ہی ٹائم نہیں تھا, تو اس کو کوئی لا ہی نہ سکا. وہاں اسکول میں چوکی دار نے اس کا دھیان تو رکھا کہ اس کے پاپا آئے نہیں لینے, لیکن وہ بچہ تھا وہ وہاں جھولے سے کھیلتا رہا اور بعد میں پتہ نہیں اس نے دیکھا گیٹ تھوڑا سا کھلا, وہ باہر کہیں نکل گیا. اب تقریباً 4-5 بج گئے. تو بابا جی جو تھے ان کے انٹرٹینمنٹ طوطا تھا یا ان کا پوتا تھا کہ وہ 1-2 بجے آ جاتا تھا. تو آج وہ آیا نہیں تو وہ نوکروں کو ڈانٹنے لگا دادا. وہ کہنے لگا کہ یار وہ آصف نہیں آیا, وہ تو اتنے بجے تک آ جاتا ہے. تو نوکر کہنے لگے کہ جی بابا جی تسی باہر نہیں جانا ہے, آپ گم ہو جائیں گے. پہلوان کریم بخش جو ہے اس کا باہر نکلنے کو بڑا دل کرتا. آج پوتا نہیں آیا, وہ نوکروں کو ڈانٹنے لگا جی میں جاتا ہوں دیکھنے. وہ نوکر ٹھوکتے ہیں بابا جی آپ گم ہو جائیں گے. ادھر 3-4 بجے اس کے والد کو یعنی پوتے آصف کے باپ کو پتا چلا کہ جی وہ آج کون لینے گیا ہے اس کو اسکول, شاید اس کی والدہ لینے گئی کہ نہیں. تو اسے فون کرتا ہے, وہ کہتی میں تو خود بڑی بیزی ہوں تو میں لینے نہیں جا سکی, تم نہیں جا سکتے تھے. وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے. تو وہ آیا خود ہی گاڑی لے کے اسکول گیا اور وہاں پہ اس کا بچہ ہی نہیں تھا. چوکی دار کو ڈانٹنے لگا تم نے خیال نہیں رکھا. اس نے کہا جی یہاں پر ہی تھا صرف, لیکن اب پتہ نہیں باہر کہیں نکل گیا, تو شاید کسی گلی میں کھیل رہا ہوگا. وہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ 1-2 گلیاں چھوڑ کے نا وہاں کھیل رہا تھا, کسی پارک میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے باپ نے اس کو پکڑا, گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا. لیکن اس دوران وہ بابا جی کریم بخش وہ نوکروں سے لڑ جھگڑ کے باہر نکل گئے کہ میں جا کے خود اپنے پوتے کو لے کے آؤں گا, ان دونوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں جاتا ہوں. وہ دھوتی کرتا پہن کے اور پگڑی باندھ کے وہ ڈیفینس کی گلیوں میں نکلا. اب وہ سڑک پہ پہنچا اور لوگ تو ملتے نہیں گلیوں میں, سڑک پہ پہنچا تو وہاں پہ کچھ رکشے والے تھے, ان سے پوچھنے لگ گیا کہ یار یہاں پہ وہ انگریزی اسکول کا پتہ ہے, یہاں پہ انگریزی اسکول ہے وہاں میرا پوتا پڑھتا ہے, اس نے کپڑے پہنے ہیں, بستا ہے اس کے پاس, وہ چھٹی نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ, پتہ نہیں لیٹ ہو گیا, تو مجھے کچھ بتاؤ. تو رکشے والوں نے ڈیفینس کے علاقے میں اس طرح کا لباس دیکھا کہ وہ پگڑی پہنی ہوئی ہے اور دھوتی کرتا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بابا شاید کسی گاؤں سے آیا ہے اور ابھی اس نے تھوڑی دیر بعد کہنا ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے, مجھے کرایہ نہیں.
لیکن وہ انہیں اپنا انٹروڈکشن کرانا شروع کر دیا بابے نے. وہ کہنے لگا یہ مجھے جانتے نہیں آپ لوگ, میں پہلوان کریم بخش, میری اندرون شہر لاہور میں بورڈ کے نیچے بڑی دکان چلتی تھی, میں دودھ دہی بیچتا تھا وہاں پہ, تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. تو وہ جی بڑا ہنسے رکشے والے. اتنی دیر میں وہاں نے ایک رکشا رکا, تو وہاں سے ایک لڑکا نکلا. اس لڑکے نے دیکھتے ہی پہچان لیا, وہ بھی شاید اندرونی شہر کا ہی تھا. تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ کا نام کریم بخش ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا بابا جی میں طارق, میں چھوٹا سا تھا تو آپ کی دکان پہ دہی لینے کے لیے آتا تھا, آپ کو یاد آیا؟ اس نے کہا کہ طارق کون, تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی میں ماسٹر عنایت کا بیٹا. اس نے کہا اچھا ماسٹر عنایت کا طارق, یار وہ اچھا طارق لوٹا, اور تمہیں تو سارے لوٹا لوٹا کہتے تھے. اب دونوں کی گفتگو سن کے باقی رکشے والے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بڑا ہنسنے لگے کہ یار یہ بابا اور وہ بندہ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اس نے اس کو اپنے رکشے میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ چلو بابا جی میں آپ کو اپنے والد سے ملاتا ہوں, وہ تو آپ تو گھر ہی چھوڑ کے چلے گئے, اور میرے ابا جی کا بڑا دل کرتا ہے آپ سے ملنے کے. وہاں پہ گلی میں ہماری میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ بھی آپ کا بڑا پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ امیر ہو گئے تو ملنے نہیں آئے کبھی. وہ اب اس کو رکشے میں بٹھا گئے تو اندرون شہر لاہور لے آئے. اس بات پہ کریم بخش کو اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ کوئی پرانا بندہ مل گیا ہے, کوئی واقف مل گیا ہے جس کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے. اس کو ذہن سے نکل گیا کہ وہ تو اپنے پوتے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. اب وہ رکشے میں بیٹھ کے اندرون شہر لاہور آ گیا, وہاں ماسٹر عنایت کے گھر آ گیا. تو گھر میں اس نے دیکھا کہ ماسٹر عنایت کی جو بہو تھی اس نے بڑی خدمت کی, لوٹے سے اس کے ہاتھ دھلائے اور کھانا بنوایا, اور اس کے لیے ایک نئی چارپائی نکالی, اس پہ کپڑا نیا ڈالا اور اس کو کہا جی یہاں بیٹھے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. ماسٹر عنایت بھی ساتھ بیٹھ گیا, پھوکا گرم کیا. تو وہاں پہ گلی کے دوسرے لوگ آ گئے اور وہ اب پرانی شکلیں دیکھ کے اس کو بڑا اچھا لگا. وہ بندے بڑے بوڑھے ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے جی, مزہ آ گیا مجھے. تو ابھی شام ہونے کو تھی تو وہ کہنے لگا کہ جی میں چلتا ہوں, تو میں مطلب کافی دیر ہوگی, یہاں رات نہیں گزار سکتا, میرا بیٹا بڑا ناراض ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں بابا جی آپ ہمارے مہمان ہیں, کھانا تو کھا کے جائیں. تو دیکھیں نا کہ یہ اپنا یہاں پہ مولوی صاحب ہے, انہوں نے بھی کھیر بھیجی ہے آپ کے لیے, اور فلاں ہے اس نے حلوہ بھیجا ہے, تو آپ کے لیے اتنے کھانے آئے ہوئے ہیں. تو وہ اور ٹھہر گیا. تو وہاں پہ ٹھہر گیا, باتیں کرتے رہے. تو جی اسے ذہن یہ بھول ہی گیا کہ وہ تو پوتے کو لینے گھر سے نکلا تھا. اتنی میں جب شام ہو گئی, اس کا بیٹا جو یوسف اپنے بیٹے کو لے کے آصف کو گھر چلا گیا. گھر میں دیکھا تو بابا جی غائب تھے. اب وہ گاڑی نکال کے تو بابا جی کو ڈھونڈنے لگ گیا کہ بابا جی کہاں چلے گئے. نوکروں کو ڈانٹنے لگا کہ تم سے روکا نہیں گیا. اسپتال فون کیے, تھانے پتہ کیا کہ جی یہاں کو بابا جی ہیں دھوتی کرتا پہن کے, تو کسی نے دیکھے ہوں. تو وہ جی کسی کا کوئی پتہ نہیں. وہ پھر بیٹے کو خیال آیا کہ شاید ابا جی جو ہے نا وہ بڑے دن سے ذکر کر رہے تھے میں اندرون شہر لاہور جانا ہے, تو وہاں نہ کہیں چلے گئے. تو بیٹے کو کچھ تو اپنے مکان پرانے کا پتہ تھا. وہ گاڑی لے کے تو اندرون شہر لاہور گیا, اور وہاں دیکھا تو بابا جی بڑی خوبصورت چارپائی پہ, سردیوں کا دن تھے, ایک رضائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے حکا ہے. تو وہ دیکھ کے حیران کہ ابا جی تسی ایتھے بیٹھے ہو. تو وہ جی وہ کہنے لگا چلو ابا جی گھر چلیں, بہت دیر ہو گئی. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یار میں تمہارے گھر نہیں جانا, تمہارے گھر میں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, سارے لوگ اتنے کاموں میں مصروف ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ کہ شام کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھاتے تم لوگ. اور یہاں دیکھو کتنی رونق ہے, ایک حکا گرم کرنے والا ہے یہاں پہ, اس کی بہو دیکھو, اس کے بچے دیکھو, میرے ساتھ چمٹے بیٹھے ہیں, اور تم آصف کو میرے ساتھ سونے نہیں دیتے. کہتے ہو کہ نہیں جی آصف بیمار ہو جائے گا, حکے کی بو آتی ہے بابا جی سے, تو تمہارا گھر اچھا نہیں ہے, میں یہیں ٹھیک ہوں, تم جاؤ. تو اب وہ اپنے باپ کو کوشش تو کرتا رہا کہ لے جانے کی, لیکن بابا جی پرانے آدمی تھے, وہ ضدی, وہ کہہ رہے نہیں جی میں نے نہیں جانا. اب پھر اس کے بیٹے کو یوسف کو خیال آیا کہ بابا جی کو ایک طریقہ ہے لے کر جانے کا. وہ یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ بابا جی آصف رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بابا جی سے ملنا.
تو اس نے جب یہ بات کی اپنے باپ سے کہ آصف رو رہا ہے، اس کو خیال آیا کہ ہو میری یار بوڑھا ہونے کی وجہ سے یادداشت ہی نہیں تھی، میں تو گھر سے آصف کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، تو وہ گھر آیا کہ نہیں؟ تو اب وہ فوراً اٹھا چارپائی سے اور دوستوں سے فٹافٹ ملا اور کہنے لگا نہیں یار میرا تو پوتا ہی نہیں مل رہا تھا، میں تو اس کو اسکول ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، تو ادھر آ گیا میں۔ تو وہ بڑا کچھ لوگ تو رونے لگے کہ بابا جی اب آپ دوبارہ کب آئیں گے ہمیں ملنے کے لیے؟ تو جب وہ دروازے پہ کھڑا مل رہا تھا گھر جانے کے لیے، اس کے بیٹے نے بتایا کہ آصف کو میں لے آیا ہوں اور وہ سو رہا ہے۔ جب وہ دروازے پہ مل رہے تھے تو بابا جی نے یہ کہا، اس نے ماسٹر عنایت سے کہا کہ یار تمہارا بیٹا طارق کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی چھوٹا موٹا ملازم ہے، دیکھو خدا کی قدرت ہے کہ میں ماسٹر ہوں اور میرا بیٹا صرف 8 جماعتیں پڑھا ہے، اور تو کریم بخش ان پڑھ آدمی ہے اور تیرا بیٹا انجینئر ہے، تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ میں پڑھا لکھا ہو کے بیٹے کو پڑھا نہیں سکا، وہ فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، اور تم ان پڑھ ہو کے بیٹے کو اتنا پڑھا لکھا گئے۔ تو اس نے کریم بخش نے کہا کہ ماسٹر عنایت تو فکر مند مت ہو، تو نے وہ کام کیا ہے جو میں نہیں کر سکا، میں نے تو صرف اپنی بیوی کی یہ بات نبھائی، وہ کہتی تھی کہ کریم بخشا میرے بیٹے کو دودھ دہی کی دکان پہ مت بٹھانا، اس کو پڑھا لکھا آدمی بنانا، اس کو بڑا آدمی بنانا، لیکن ماسٹر عنایت تو بہتر ہے مجھ سے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جتنا پڑھا لکھا سکا وہ پڑھایا، لیکن تو نے چاہے اس کو اتنا بڑا آدمی امیر آدمی نہیں بنایا، لیکن ایک اچھا آدمی بنایا جو بوڑھے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ میرے بیٹے کی طرح نہیں بنایا جو اتنا امیر آدمی تو ہے لیکن اچھا آدمی نہیں ہے، کہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہے کہ ہم گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ بابا وہاں سے رخصت ہو کے تو واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔